اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث پاک ہے، موسیٰ بن ابی عائشہ نے عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا، کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں نہیں بتائیں گی؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ جب بیماری کے سبب نبی کے حرکات و سکنات بوجھل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول نہیں، وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو۔ ہم نے پانی رکھا تو آپ نے غسل فرمایا۔ پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو۔ ہم نے رکھا تو آپ نے غسل فرمایا۔ پھر آپ اٹھنے لگے تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر ہوش میں آئے تو فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے بڑے تشت میں پانی رکھو۔ ہم نے رکھا تو آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آئے تو فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں اللہ کے رسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، لوگ مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پیغام لانے والا ان کے پاس آیا اور بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ بہت نرم دل انسان تھے، عمر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ان دونوں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس فرمائی تو دو کا سہارا لے کر دو مردوں کا سہارا لے کر جن میں سے ایک عباس رضی اللہ عنہ تھے، نماز ظہر کے لیے نکلے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور آپ نے ان دونوں سے فرمایا، مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔ ان دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والی راوی عبید اللہ نے کہا، پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی، کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا، لاؤ۔ تو میں ان دونوں کے سامنے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پیش کی۔ انہوں نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہ کیا، ہاں اتنا کہا، کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تمہیں اس آدمی کا نام بتایا جو عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔